من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار محترم سامعین، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، جس اللہ نے ہمیں جوڑوں میں پیدا فرمایا تاکہ ہم اس دنیا کی زندگی کو محبت، پیار، مودت، رحمت اور سکون کے ساتھ گزار سکیں، اور درود و سلام ہو امام الانبیاء پر، جنہوں نے اللہ رب العزت کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے ہمیں ایسی شریعت دی جس کے اندر ہم دنیا کی زندگی بھی بخوبی بآسانی گزار سکتے ہیں اور اپنی آخرت کی زندگی کی بھی تیاری کر سکتے ہیں، اور اللہ راضی ہو نبی علیہ الصلاۃ کے اصحاب پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے نبی علیہ الصلاۃ کی زندگی کو سمجھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو فالو کرتے ہوئے اپنی مصروف زندگی کے اندر، یعنی جنگیں بھی ہوتی رہی، اپنی اسٹیٹ کو مضبوط بھی کیا، اور ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے دنیا کی زندگی کو ویسے گزارا جیسے نبی علیہ السلام نے انہیں گزار کے دکھایا تھا۔ اور دین اسلام کی یہ خوبی ہے کہ دین اسلام نہ صرف دنیا کی زندگی کی بات کرتا ہے، نہ صرف اخروی زندگی کی بات کرتا ہے،
بلکہ دین اسلام یہ سکھاتا ہے کہ سب سے بہتر بندہ وہ ہے جس کی یہ دعا ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ میری دنیا کی زندگی کو بھی اچھا کر دے، میری اخروی زندگی کو بھی اچھا کر دے، اور اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی دنیا کی زندگی کو بھی اسلام نے جینے کے طریقے اس حساب سے سکھائے کہ یہ زندگی بھی اچھی گزرے، اور دنیا کی زندگی کو اچھا گزارنے کے لیے دین اسلام کا ایک بڑا خوبصورت حکم اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ عورتوں کے ساتھ شادیاں کرو، اور ایسی عورتیں جو تمہیں پسند ہوں، دو دو کرو، تین تین کرو، یا چار چار کرو۔ اور فرمایا اگر انصاف نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس زندگی کو حقیقی زندگی نہیں بتایا، یعنی اس زندگی میں بوجھے ہوئے آپ جو دنیا کے اندر بیج بوتے ہیں، اس دنیا کے اندر وہ آخرت میں جا کے کاٹنے ہیں۔ یعنی اگر دنیا کی زندگی میں انصاف نہیں کر سکتے بیویوں میں، تو پھر ایک ایک کے ساتھ شادی کرنا تو تمہارے اوپر لازم ہے۔ اور نکاح ایسی عظیم چیز ہے جس کو اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ کوئی دین اسلام کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، یہ ایسی خوبصورت سنت ہے جو پہلے انبیاء کے اندر بھی تھی، یعنی پہلے دینوں میں بھی اللہ کا یہی حکم تھا کہ شادیاں کرو، اور نبی علیہ السلام کے اصحاب نے اللہ کے ان احکامات کو وہ اہمیت دی جس اہمیت کے یہ لائق تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 شاگرد آئے، اور عام شاگرد نہیں ہے، وقت کے امام عبد الرحمن بن یزید، علقمہ اور اسود، تینوں وقت کے امام، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نوجوانوں مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری شادیاں ہوئی، یعنی آئے علم لینے کے لیے، آئے نصیحت طلب کرنے کے لیے، اور عبداللہ ابن مسعود نے ان نوجوانوں کو وہ نصیحت کی جو نصیحت ان کے لیے سب سے ضروری ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع الباءۃ فلیتزوج، جو شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ فوراً شادی کرے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کیونکہ شادی کے ذریعے اس کی نظر جھک جائے گی، نظر کی حفاظت ہوگی، اور شرمگاہ پاک رہے گی۔ یہ دین اسلام کا وہ اصول ہے جو 2 بنیادی چیزوں کی حفاظت سکھاتا ہے، اور یہ دونوں عام چیزیں نہیں، نبی علیہ السلام نے ان کی ضمانت پر جنت کی ضمانت دی۔ اور ان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ من استطاع الباءۃ فلیتزوج، جو بندہ شادی کی استطاعت رکھتا ہے فوراً شادی کرے، اور فرمایا جو استطاعت نہیں رکھتا، ومن لم یستطع، جس کے پاس استطاعت نہیں ہے اس کے لیے عارضی حل بتا دیا، فعلیہ بالصوم، وہ روزے رکھنا شروع کر دے، فإنہ لہ وجاء، یہ روزے اس کے لیے ڈال کا کام دیں گے، یعنی مستقل حل روزے نہیں ہیں، روزے عارضی حل ہیں، نظر کو جھکانے کے لیے، شرمگاہ کی حفاظت کے لیے۔ اور یہاں پہ نبی علیہ السلام نے استطاعت کی بات کی،
ہم نے استطاعت کے معیار بڑے بلند کر لیے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمارا ذاتی گھر نہ ہوگا تب تک ہم صاحب استطاعت نہیں. جب تک ذاتی گاڑی نہ بنا لیں تب تک صاحب استطاعت نہیں ہیں, اور جب تک ہم کسی جاب پہ نہ لگ جائیں تب تک صاحب استطاعت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا یہ کرائیٹیریا نہیں تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بخاری شریف کی روایت, حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں, ایک عورت آئی اور آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنے آپ کو پیش کرتی, کہتی حضور آپ میرے ساتھ شادی کر لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کی طرف دیکھا, دیکھ کے حضور نے نظریں نیچی کر لی. اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی رشتہ دیکھیں آپ کو پسند نہ آئے یا ضرورت محسوس نہ ہو تو ادب کے ساتھ انکار کریں, اچھے طریقے کے ساتھ انکار کریں, منہ پہ خامیاں نہ گنوائیں جیسے ہمارے یہاں چل رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اس عورت نے خود اپنے آپ کو پیش کیا, حضور نے ایک خامی بھی نہیں بتائی, نظر نیچے کر لی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ دیکھتے رہے کہ حضور کیا جواب دیتے. جب مجلس لمبی ہو گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں نہ کی تو وہ عورت خود ہی سمجھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی رغبت نہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادیوں کے معاملات وہ ذاتی رغبت سے نہیں ہوتے تھے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادیوں کے فیصلے یہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتے تھے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ازواج مطہرات پہ فخر کیا کرتی تھی کہ میرا نکاح اللہ رب العزت نے آسمانوں پہ پڑھایا. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فخر کیا کرتی تھی کہ میرا رشتہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کے ہاتھوں حضرت رسول اللہ کو بھیجا ہے. اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے ریشمی کپڑے کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر لے کے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے دکھا کے کہتے ہیں حضور یہ آپ کی دنیا میں بھی بیوی ہے, جنتوں میں بھی بیوی. تب اللہ کے نبی نے شادیاں کی. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادیاں وہ ذاتی رغبت سے نہیں ہوتی تھی, اللہ کے حکم کے ساتھ. جب حضور کی ایک ایک بات اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی تھی تو اتنے بڑے فیصلے کیسے ہو سکتے ہیں. بعض لوگ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قدغن لگانے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ بات سمجھ لیں اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادیاں ذاتی رغبت کی بنیاد پہ ہوتی تو جب مکہ میں اہل مکہ نے رشتے پیش کیے تھے نبوت کے ابتدائی دنوں میں کہ آپ پورے علاقے میں سے سب سے خوبصورت عورت کی طرف اشارہ کریں, ہم آپ کے قدموں میں رکھ دیں, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی رغبت ظاہر نہیں کی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کے بارے میں خاموشی اختیار کی. اور عورت جب واپس جانے لگی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی بولا, کہتا حضور اگر آپ کو رغبت نہیں ہے تو اس خدمت کے لیے یہ خادم حاضر ہے, میری شادی کروا دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور قاضی, اور یہ اصول ہے کہ جس عورت کا کوئی ولی نہ ہو اس کا ولی حکمران ہوتا ہے. صحابیات بتاتی ہیں کہ اس عورت کا ولی کوئی نہیں تھا, اسی لیے تو آ کے اس نے خود پرپوز کر دیا نا, وگرنہ یہ ولی کا کام ہے کہ وہ رشتہ پیش کرے, چاہے لڑکی والوں کی طرف سے ہو یا لڑکے والوں کی طرف سے. جب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاوند فوت ہوئے تو ان کا رشتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت عثمان پہ پیش کیا. اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے جب رشتہ پیش کیا تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں سوچ کے آپ کو بتاؤں گا, اور کچھ دیر بعد انہوں نے معذرت کر لی. اور پھر وہی رشتہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر پہ پیش کیا, اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خاموشی اختیار کی, نہ ہاں میں جواب دیا نہ میں دیا,
اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات محسوس کی، انہوں نے باقاعدہ غصہ کی۔ یہاں پہ مسئلہ بتانے والا یہ ہے کہ لڑکی خود رشتہ پیش نہ کرے، یہ ادب کے منافی، یہ ولی کا کام، اور ولی کے بغیر رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس بچی کا رشتہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور قاضی کر رہے تھے، اور پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کو جواب نہ دیا تو اسی اثناء میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رشتہ بھیج دیا سیدہ حفصہ کے لیے، حضرت عمر کی بیٹی کے لیے، اور انہوں نے بخوشی قبول کیا۔ حضرت عمر نے اپنی بیٹی کے لیے حضرت رسول اللہ کا رشتہ، اور جب رشتہ ہو گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس گئے اور جا کے کہتے عمر مجھے پتا ہے تمہارے دل میں میرے بارے میں غصہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا بالکل غصہ ہے، آپ نے مجھے نہ ہاں کی نہ کی، آپ سے بہتر تو عثمان تھے جنہوں نے فوراً معذرت کر لی، آپ بھی معذرت کر لیتے، کہتے میں نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اصل میں دو باتوں کے درمیان پھنسا ہوا تھا۔ کہتے جب حفصہ کا خامد فوت ہوا تھا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے میں نے حفصہ کے بارے میں اچھے الفاظ سنے تھے، مجھے یہ محسوس ہوا کہ گویا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے نیکی تقوی سے اور اس کے صدقہ کرنے سے حد سے زیادہ بڑے امپریس اور مطمئن ہیں، اور میرے دل میں یہ بات موجود تھی کہ شاید حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ کے ساتھ شادی کر لیں۔ اور دوسری بات، اگر اللہ کے نبی شادی نہ کرتے تو میں یقیناً حفصہ کے ساتھ شادی کر لیتا۔ اب میں انکار بھی نہیں کر پا رہا کہ اگر اللہ کے نبی نے رشتہ نہ بھیجا تو میں کر لوں گا، اور بتا بھی نہیں پا رہا کہ میرے یار کا میرے پاس راز ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں ظاہر نہیں کر سکتا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر سے راضی ہوئے، تو اللہ کے نبی کے سامنے اس عورت نے اپنے آپ کو جو پیش کیا وہ اس لیے کیا کیونکہ اس کا کوئی ولی نہیں تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بطور حکمران اس کے ولی بنے۔ اور جس صحابی نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا نا کہ حضور میری شادی کروا دیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ جاؤ حق مہر کا انتظام کرو، یعنی حق مہر ضروری ہے شادی کے لیے۔ اور اس صحابی نے آگے سے کہا اللہ کے نبی اور تو کچھ نہیں ہے میرے پاس، میں آپ کو استطاعت بتا رہا ہوں کہ استطاعت کس کو کہتے ہیں، کیا استطاعت کا معیار ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ صحابی کہنے لگا حضور ایک چادر ہے میرے پاس، یہ حق مہر میں دے دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے بندے ایک چادر کا کیا کرے گا، اس کو دے دے گا تو خود بیٹھا رہے گا، میری مجلس میں کیسے آیا کرے گا، اور خود رکھے گا تو پھر حق مہر کیا ہوگا، ایک چادر تیرے پاس ہے کوئی اور چیز تلاش کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التمس ولو خاتما من حدید، تلاش کر کے لے کے آ چاہے لوہے کا چھلا ہی مل جائے، لوہے کی انگوٹھی مل جائے۔ اور یہ صحابی گیا تلاش کر کے واپس آ کے کہتا اللہ کے نبی کچھ نہیں ملا، لوہے کا چھلا بھی نہیں ملا، یعنی اس کے پاس کچھ ہے نہیں دینے کے لیے سوائے اس لباس کے جو پہنا ہوا ہے۔ تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے یہ کہا کہ پہلے مال کما پھر تیری شادی ہوگی؟ اور اللہ کے بندو مال کمانے کے لیے پوری عمر پڑی ہے، لیکن اس سفید چادر کے اوپر اگر داغ لگ گیا تو وہ نہیں دھلے گا۔ یہ بات یاد رکھ، ہم نے جو معیار بنائے ہیں نا کہ بیوی کو موٹر سائیکل پہ لے کے جایا کروں گا، مزہ نہیں ہے اس میں، کپڑے کہاں سے دلواؤں گا، کھانا کہاں سے کھلواؤں گا۔ اللہ کے بندو جہاں گھر کے اتنے افراد پہلے کھا رہے ہیں، ایک اللہ کی اور بندی آ جائے گی، اللہ اس کی وجہ سے آپ کے گھر میں برکت دے دے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی کو لوہے کا چھلا بھی نہیں ملا، حضور نے اسے کہا کہ کچھ تو تلاش کر، کہتا اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا قرآن یاد ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پروانہ
انگلیوں پہ گن گن کے بتانے لگا، ہاں جی حضور یہ صورت بھی یاد ہے، یہ بھی یاد ہے، یہ بھی یاد۔ یہ تھی دولت ان کے پاس، اللہ کے نبی کے صاحب کے پاس۔ اور آج ہمارے پاس باقی تو ہر چیز ہے، گھر بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، پیسے بھی، نہیں یاد تو قرآن نہیں یاد۔ اور نبی علیہ السلام کے صحابی نے جب صورتیں گنوائیں تو حضور نے فرمایا میں تیری اس کے ساتھ شادی کر دیتا ہوں، ان صورتوں کے بدلے میں یہ صورتیں ہی تیرا حق مہر ہے، اسے یاد کروا دینا، یہ تیرے حق مہر کی ادائیگی ہو جائے۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کی شادی ایک جوتے کے جوڑے کے عوض بھی کروائی۔ یعنی حق مہر کا معیار جو ہم نے بلند کر لیا ہے، یا استطاعت کا معیار جو ہم نے بلند کر لیا ہے، وہ دین اسلام کا نہیں ہے۔ ولیمے کا معیار جو ہم نے بلند کر لیا کہ اتنا شاندار ولیمہ ہونا چاہیے، اتنی بڑی بارات ہونی چاہیے، اتنا زیادہ جہیز ہونا چاہیے، یہ ہمارے خود ساختہ معیار ہے۔ نبی علیہ السلام سے افضل کوئی نہیں، اور آپ کی بیگمات سے اچھی بیگمات کوئی نہیں، پھر بھی نبی علیہ السلام اپنی بعض شادیوں پہ ولیمہ کر رہے ہیں، تھوڑے سے جو، تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا گھی، اس کو مکس کر کے چند بندوں کو بلا کے تھوڑا تھوڑا کھلا دیا۔ یہ نبی علیہ السلام کا ولیمہ تھا۔ اور حق مہر نبی علیہ السلام کے زمانے میں اصحاب کے اندر یہی مقدار تھی۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں دیکھا نا کہ حق مہر بڑھ رہا ہے اور لوگ مقابلے بازی کر رہے ہیں کہ فلاں نے اتنے دینار رکھے میں اتنے رکھوں گا، فلاں نے یہ چیز حق مہر میں دی میں یہ دوں گا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پابندی لگا دی باقاعدہ۔ لیکن جب حضرت عمر نے پابندی لگائی، ایک عورت کھڑی ہوگی اور کہنے لگی آپ کیسے پابندی لگا سکتے ہیں جب اللہ رب العزت نے پابندی نہیں لگائی، اور فرمایا ہے وَآتُوا إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، چاہے کوئی خزانے دے، جتنی کسی کی استطاعت ہے اتنا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قربان جائیں، فوراً رجوع کیا، فوراً رجوع کیا۔ کہتے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ عمر کی رایا کے اندر ایسے لوگ ہیں جو عمر کو غلطی پر جانے نہیں دیتے۔ اور وہاں پہ بڑا تاریخی جملہ کا فرمانے لگے الرجل اخطأ وامرأة اصابت، مرد سے غلطی ہو گئی، عورت نے درست بات کر دی۔ یعنی بسا اوقات عورت بھی اصلاح کر سکتی ہے آپ کی۔ اور نبی علیہ السلام کے اصحاب اسی سادگی کے ساتھ نکاح کرتے تھے، کیونکہ وہ نکاح کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ اور نکاح کی اتنی اہمیت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا النکاح سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا، شادی نہ کی، وہ ہم میں سے نہیں، گویا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بعض محدثین جب ان الفاظ کی شرح کرتے ہیں تو کہتے ہیں گویا اس کا شریعت اسلامیہ کے ساتھ تعلق۔ اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کے پاس جب بھی کوئی نوجوان شاگرد آتا، ہم مدرسوں میں پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں اور شادیوں کے اندر سستیاں ہو رہی ہیں تعلیم کی وجہ سے، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد پاس آتے، بالغ شاگرد، نوجوان شاگرد آتا تو عبداللہ ابن عباس پوچھتے حل تزوجتا، شادی شدہ ہو؟ کہتے میں نے کہا نہیں جی شادی شدہ نہیں ہوں۔ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فتزوج، اور اللہ کے بندے فوراً شادی کر، کیونکہ نبی علیہ السلام نے بتایا اس امت کا بہترین فرد وہ ہے جس کے پاس بیویاں زیادہ ہیں، بیویاں زیادہ۔ جب جلدی پہلی شادی کریں گے دوسری شادی کا بھی موقع آئے گا، بہرحال پہلی شادی تو ہر حال میں کریں، دوسری شادی تب اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں، اور پہلی شادی کے بعد بھی اگر نظر نہ جھکے،
پہلی شادی کے بعد بھی اگر شرمگاہ کی حفاظت نہ ہو تو پھر وہی کمواروں والا دوسرا آپشن آپ کے لیے بھی موجود ہے، روزے والا۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، شادی کر کے بھی اگر نظر میں حیا نہ آئے تو دوسری کریں، تیسری کریں، چوتھی کریں، اگر نہیں کر سکتے تو روزوں کا سہارا لیں، روزوں کی سپورٹ لیں۔ اور نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا اس عمل سے کہ کوئی بندہ شادی کرے ہی نہ۔ اور یہ اصول یاد رکھیں، یہ حکم صرف اور صرف کموارے مردوں کے لیے نہیں ہے یا کمواری عورتوں کے لیے، یہ اس شخص کے لیے بھی حکم ہے جس کی بیوی فوت ہو جائے یا جس کو طلاق ہو جائے، اس عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ سیدنا سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، ان رسول اللہ نہا عن التبتل، حضور نے منع فرمایا کہ کوئی بندہ بیویوں سے علیحدگی اختیار کر، چاہے جتنا اچھا مرضی نظریہ ہو کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، میں شادی نہیں کرتا، میرا وقت وہ سارا دین پہ لگے، میں شادی نہیں کرتا، میں جہاد پہ جاؤں گا۔ اے اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام کی روایت، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کے گھر میں 3 صحابہ آئے اور آ کے نبی علیہ السلام کے گھروں سے علم اکٹھا کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی عبادت کتنی ہے، حضور روزے کتنے رکھتے ہیں، حضور تہجد کتنی پڑھتے ہیں۔ اور جب پوچھا پتا چلا کہ نبی علیہ السلام تو سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، ساری صورتیں ایک ایک رات میں پڑھ جاتے ہیں تہجد میں، کأنہم یتقالوہا۔ جب انہیں پتا چلا تو وہ اپنے آپ کو حقیر جاننے لگ گئے اور اپنی عبادت کے اوپر انہیں افسوس ہونے لگ گیا کہ ہم اتنی تھوڑی عبادت کرتے ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا پتہ چلا تو جوش میں آ کے تینوں نے وہاں پہ ایک ایک ارادہ اور عزم کیا۔ پہلا کہنے لگا کہ میں شادی نہیں کروں گا، ساری زندگی اپنی دین پر وقف کر دوں۔ دوسرا صحابی کہنے لگا کہ میں ساری رات تہجد پڑھتا رہوں گا، ساری رات میں آرام ہی نہیں کروں۔ اور تیسرا اللہ کا بندہ کہنے لگا کہ میں پورا سال روزے رکھا کروں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ نبی علیہ السلام کو جب اس بات کا پتہ چلا، حضور کو شدید غصہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو بلایا اپنے پاس اور بلا کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے، اے اللہ کے بندو، انی اخشاکم للہ واتقاکم، میں تمہاری بنسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میرے دل میں اللہ کا خوف تم سے زیادہ ہے، میں زیادہ متقی ہوں۔ اس کے باوجود میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں۔ تم یہ جو عزم کر رہے ہو نا کہ میں شادیاں نہیں کروں گا، عورتوں سے علیحدگی اختیار کر لوں گا، فرمایا فمن راغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی فلیس منی، وہ یاد رکھے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور اللہ کو آپ کی عبادات نہیں چاہیے، اللہ کو آپ کے بڑے بڑے ارادے نہیں چاہیے، اللہ کو صرف 2 چیزیں چاہیے۔ فرمایا نہ تو اللہ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، اللہ کو پہنچتا ہے تمہارا تقوی، کہ تمہارے دل کیسے ہیں، تمہاری نیت کیا ہے۔ اور اللہ کو چاہیے تمہارے اندر اپنے نبی کا، اپنے محبوب کا طریقہ، اپنے نبی کی ادائیں، یعنی یہ یاد رکھیں عمل آپ کا خالص اللہ کے لیے ہو، نیت خالص ہو، حضور کے طریقے کے مطابق ہو، تو سمجھ لیں کہ آپ کا عمل قابل قبول ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شادیوں کے اندر خام خواہ دیر نہ کیا کرو، اچھے سے اچھے رشتے کی تلاش میں، کہ ایک رشتہ آیا فائل پینڈنگ ہے، اب دیکھتے ہیں کوئی اور بھی آتا ہے، دوسرا رشتہ آیا سوچ کے جواب دیتے ہیں،
بلکہ واضح کہہ بھی دیتے ہیں ابھی 2-4 اور رشتے آ لینے دیں پھر فیصلہ کریں گے رشتہ اچھا کون سا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینا وخلقا، جب کوئی ایسا رشتہ آ جائے جس کی دینداری اور اخلاق سے آپ مطمئن ہیں، چاہے آپ کی بیٹی کے لیے آ جائے چاہے آپ کے بیٹے کے لیے آ جائے، یعنی اگر لڑکی والوں کی طرف سے بھی کوئی رشتہ پیش کر دیا جائے تو دین اسلام میں اس کی قباحت نہیں ہے، صرف آپ نے معیار چیک کرنا ہے کہ کیا اخلاقاً یہ رشتہ درست ہے، اخلاق کا برا بندہ تو نہیں ہے اور دین کا برا تو نہیں ہے، اللہ کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کے معاملات درست ہیں۔ فرمایا اگر کوئی ایسا رشتہ آ جائے فَزَوِّجُوهُ، فوراً شادی کر۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر دیندار اور اچھے اخلاق والا رشتہ آنے کے باوجود تم شادی نہیں کرتے الا تفعلوا، اگر نہیں ایسا کرو گے تکون فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر فتنہ اور فساد ہو۔ کبھی بھی بہتر سے بہتر کی تلاش میں دیری نہ کریں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معیار بتائے ہیں ان کے بعد حضور نے یہ فرمایا کہ رشتے کے اندر برابری دیکھا کرو، برابری، بہتر سے بہتر کی تلاش نہیں، برابری، یہ دیکھا کریں کہ ہمارا بچہ کیسا ہے اس کے لیے ویسا ہی رشتہ تلاش کریں۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی، فرمایا علی 3 چیزوں میں کبھی دیر نہ کرنا، جب اذان ہو جائے نماز کی ادائیگی میں دیر نہ کرنا، جب جنازہ حاضر ہو جنازہ ادا کرنے اور میت کو دفن کرنے میں دیر نہ کرنا، جب بچہ بچی جوان ہو اور برابری کا رشتہ آ جائے تو رشتہ کرنے میں دیر نہ کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو زمین میں فتنہ فساد ہوگا، کیونکہ دین اسلام وہ ہمیں یہ رہنمائی دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بھی اچھا گزاریں اور معاشرے کے اندر فساد کا سبب نہ بنیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک آپ کے اندر حیا نہ پیدا ہوگا، آپ کی نظر لوگوں کی عزتوں کی طرف اٹھتی رہے گی، ایک ایک منٹ کے لیے آپ تباہی کے دانے پہ کھڑے ہیں۔ اگر نظر میں حیا پیدا نہیں ہو رہا تو پہلے اس سے کہ کوئی نتیجہ نکل آئے، پہلے اس سے کہ کسی کی عزت خراب کر دیں، پہلے اس سے کہ آپ کے اوپر FIR ہو جائے، پہلے اس سے کہ کوئی کبیرہ اپنے سر لے لیں، اللہ کے بندو انتظام کر لو۔ اور انتظام یہ ہے کہ ہر کنوارا بندہ وہ شادی کرے، ہر بالغ کنوارا، چاہے وہ مدرسے کا طالب علم ہے، چاہے اس کی ایجوکیشن ابھی ادھوری ہے، اور اللہ کے بندو اس اللہ والی کے آنے کے بعد ہو سکتا ہے اللہ آپ کے معاملات مزید سیدھے کر دے۔ اور نکاح اتنی اہم چیز ہے، اس کے فضائل کو بیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے نکاح کو سکون کا سبب بنایا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا زیادہ پرموٹ کیا کرتے تھے شادی کو۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا حبب الی من الدنیا النساء والطیب، مجھے دنیا کی صرف 2 چیزیں محبوب ہیں، ان سے بڑھ کے دنیا کی کوئی اور چیز محبوب نہیں ہے۔ اخروی چیزیں تو محبوب ہیں ہی ہیں نا، اللہ کا دیدار، جنتوں کا داخلہ، اللہ کے ساتھ محبت، لیکن دنیا کی 2 چیزیں محبوب ہیں۔ فرمایا خوشبو اور عورتیں، یعنی اللہ نے فطرت کے اندر، عورت کی فطرت کے اندر مرد کی محبت، مرد کی فطرت کے اندر عورت کی محبت رکھ دی، اور فرمایا وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، یہ چیزیں محبوب ضرور ہیں لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز میں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا من تزوج
فقد استکمل نصف الایمان، فرمایا جس نے شادی کر لی اس کو مبارک ہو۔ جس بندے نے اپنے بچے کی شادی کر لی یا جس بیٹے کی بیٹی کی شادی ہو گئی ہے اس کو مبارک ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی شادی ہوگی اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا۔ یعنی جو شادی شدہ لوگ آپ میں بیٹھے ہیں ان کے لیے مبارکباد کہ ان کا آدھا ایمان مکمل ہے۔ اور فرمایا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، باقی جو آدھا رہ گیا ہے وہ تقوی کے ذریعے مکمل کرے، اللہ سے ڈرتا رہے۔ اور جس کی شادی نہیں ہوئی اس کو ڈبل خیال رکھنا پڑے گا۔ اور اس وجہ سے شادی کو لیٹ کرنا کہ شادی کی وجہ سے ہمارے گھر میں فقر آ جائے گا، فاقہ آ جائے گا، اس اللہ والی کو کھلائیں گے کہاں سے؟ اس بارے میں اللہ رب العزت نے فرما دیا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، بچوں کی شادیاں کیا کرو، بیٹیاں ہوں بیٹے ہوں ان کی شادیاں کرو۔ فرمایا اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر فقیری ہے یغنیہم اللہ من فضلی، تو اللہ اپنے فضل کے ساتھ ان کو غنی کر دے گا۔ یعنی شادی کے بعد گھر میں فاقہ نہیں ہوگا بلکہ فاقے ختم ہو جائیں۔ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندو اللہ کی اطاعت کرو، یہ غلط فہمی چھوڑ دو کہ خرچے کہاں سے ہوں گے۔ جب اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ فقیری کو ختم کر دے گا اور اللہ مالداری دے دے گا تو پھر لیٹ کیوں کرتے؟ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگردوں کو، نوجوانوں کو شادی کی رغبت دیتے اور کہتے کہ جو بندہ اس وجہ سے شادی نہیں کر رہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اسے ڈرنا چاہیے، گویا اس کا اس آیت پر ایمان نہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دین ہمارے لیے بہترین رہنمائی کا۔ اور حضور نے فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں ثلاثۃ حق اللہ حق علی اللہ عونہم، 3 بندے ایسے ہیں جن کی مدد اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ ان کی مدد تو میں نے کرنی کرنی۔ وہ کہتے ہیں نا جیسے ہمارے ہاں کہ فلاں افسر ہمارے کام کی خود پین لے رہا ہے، یعنی اب تو وہ کام ہونا ہی ہونا ہے۔ ایک ہے کہہ دینا کسی کو اس کا کام کر، ایک ہے باقاعدہ اس کام کی سر درد لے لینا۔ ویسے اللہ رب العزت نے فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 بندے ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ اپنے ذمے لے لیتا کہ میں نے کرنی کرنی۔ پہلا بندہ المجاہد فی سبیل اللہ، ایسا مجاہد جو اللہ کے راہ میں جہاد کر رہا ہے، اور ایسا مکاتب غلام جو آزادی کے لیے اپنے مالک کے ساتھ ایگریمنٹ کر لے کہ میں تیرے پیسے قسطوں میں ادا کروں۔ اور فرمایا وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعِفَافِ، ایسا نکاح کرنے والا بندہ جو نکاح اس نیت سے کر رہا ہے کہ میرا دامن پاک ہو جائے، میں گناہوں سے بچ جاؤں۔ جب اس نیت سے شادی کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی ضروریات کو ایسے پورا کرے گا جیسا کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اور اس مسئلے میں ایک بڑی معروف روایت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آیا اور کہتا حضور معاشی طور پہ بڑا تنگ ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شادی کر۔ شادی کے بعد آیا کہتا حضور تنگی پہلے سے بھی بڑھ گئی ہے، پہلے ایک بندے کا کھانا پورا نہیں ہو رہا تھا اب 2 بندوں کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسری شادی کا۔ دوسری شادی کے بعد آیا کہتا حضور تنگی پہلے سے بھی بڑھ گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسری شادی کا۔ اور تیسری شادی کے بعد آیا آ کے کہتا اللہ کے نبی آپ کی بات کو اللہ نے سچ کر دیا، میرے گھر میں تو فراوانی آ گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوا یرزق بعضکم بعضا، اللہ تمہارے بعض کی وجہ سے بعض کو رزق دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ کی بندی رزق کی فراوانی لے کے آپ کے گھر میں، اگرچہ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن
قرآن مجید کی اس آیت کی تائید حاصل ہو رہی کہ اگر آپ فقیر ہیں تو اللہ آپ کو غنی کر دے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لم نرا للمتحابین مثل النکاح، نکاح اتنا خوبصورت رشتہ ہے، اللہ رب العزت نے نکاح میں برکت رکھی ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے کبھی بھی نکاح کے بعد جو جوڑا بنتا ہے، نکاح کے بعد جو رشتہ بنتا ہے، اس سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ نہیں دیکھے۔ یعنی یہ اللہ کی طرف سے نکاح میں برکت ہے، اور اللہ کے بندوں نکاح گناہ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ آخری بات، نبی علیہ السلام کی روایت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک بار گھر سے باہر نکلے اور حضور کی نظر ایک عورت پر پڑی۔ نبی علیہ السلام فوراً واپس آئے سیدہ زینب کے پاس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورت کو پورا کیا، اپنی بیوی کو وقت دیا، اور باہر جا کے نبی علیہ السلام نے اصحاب کو یہ مسئلہ بتایا۔ آپ نے فرمایا اذا احدکم اعجبتہ المرأة، فرمایا میرے اصحاب جب کوئی عورت خوبصورت لگے نا، موبائل پہ دیکھیں، فلم ڈرامے میں، باہر بازار میں کسی عورت پر نظر پڑے اور تمہیں لگے کہ یہ بڑی خوبصورت، فرمایا ایسے ہو جاتا ہے۔ دو وجوہات، پہلی وجہ جو نبی علیہ السلام نے بتائی، آپ نے فرمایا شیطان اس کے ساتھ چل کے آ رہا ہوتا ہے، یعنی شیطان اس کو خوبصورت کر کے آپ کی نظر میں بٹھا رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے خامد کو خوبصورت نہیں لگ رہی ہوتی، آپ کو خوبصورت لگ رہی ہوتی، کیونکہ شیطان خوبصورت کر کے دکھا، اس کے خامد کو کوئی اور خوبصورت لگ رہی ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی خوبصورت عورت کو دیکھو جو تمہیں لگے کہ بڑی خوبصورت ہے، فوراً اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور جا کے اپنی ضرورت کو پورا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ اس کے پاس بھی وہی چیز ہے جو اس کے پاس، وہ کوئی انوکھا مال نہیں لے کے گھوم رہی، یہ بات یاد رکھیں۔ یعنی نبی علیہ السلام نے یہ مسئلہ بتا دیا کہ شیطان خوبصورت کر کے دکھا رہا ہے تاکہ آپ کو گناہ کی طرف لے کے جائے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ کے لیے آپ کی بیوی سے زیادہ خوبصورت عورت کوئی ہے ہی نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ دنیا کا بہترین خزانہ ہے، المرأة الصالحہ، جو اللہ والی گھر میں بیٹھ کے آپ کا انتظار کر رہی ہے اور آپ کے بچوں کو پال رہی ہے، کچن میں کام کرتی، آپ جاتے ہیں، وہ ان کاموں کے اندر مصروف ہونے کی وجہ سے آپ کو خوبصورت نہیں لگ رہی ہوتی کہ کپڑے صاف نہیں پہنے، پسینہ آیا ہوا ہے، اور باہر جو عورت اپنے بچوں کو گھر میں چھوڑ کے تیار ہو کے آئی ہے، شیطان خوبصورت کر کے پیش کر رہا تھا۔ اللہ کے بندو یہ بات سمجھ لیں کہ آپ کے لیے حلال وہی ہے جو آپ کے گھر میں بیٹھ کے آپ کا انتظار کر، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ساتھ محبت کرو، اور حضور نے ایک سبق دے دیا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر، اور فرمایا میں تم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ تو ان اللہ والیوں کے لیے بہتر بنے جو گھر میں بیٹھی ہیں، اور جن کے لیے گھر میں کوئی انتظار کرنے والی نہیں ہے، اس کو چاہیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ نکاح کا بندوبست کر دے۔ ذہنی طور پر یہ عزم اور ارادہ کر لیں کہ کسی چیز کو حائل نہیں ہونے دینا، کسی ذمہ داری کو حائل نہیں ہونے دینا اپنے اور اپنے نکاح کے درمیان، جلد از جلد شادیاں کریں، کیونکہ یہی پاک رہنے کا طریقہ ہے۔